اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا، جب گئی تھیں تو ان کو ایام شروع ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے عمرے کی جگہ ان کو کہا اب حج کریں، آپ نے حج کر لیا، حج کرنے کے بعد کہنے لگے بھئی اب میں نے عمرہ بھی کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ چلی جائیں اور مسجد عائشہ، جہاں تنعیم اس جگہ کا نام ہے تنعیم، مسجد عائشہ اس کو کہتے ہیں، وہاں سے عمرہ کر کے آ جائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی آسانی فرما دی کہ 1400 سال ہو گئے ہیں بغیر کسی ناغہ کے ساری دنیا کے مسلمان، وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، وہاں سے عمرہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہاں سینکڑوں انہوں نے باتھ روم بنائے ہوئے ہیں، غسل کا اہتمام کیا، بہت بڑی مسجد بنا دی ہوئی ہے، پورے اہتمام کیے ہوئے ہیں، اور بسیں ملتی ہیں 2 ریال میں، وہاں چھوڑ دیتی ہیں، 24 گھنٹے سائیکل چل رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور 1400 سال سے چل رہا ہے۔ اور اس میں صرف پاکستان انڈیا کے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں اور وہاں سے عمرہ کرتے ہیں۔ تو مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا اگر کسی کو آسانی ہو جا کے کر سکتا ہے، تاہم طواف کی تعداد زیادہ ہو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب نبی علیہ السلام واپسی کا سفر شروع ہوا، حج مکمل ہو گیا، طواف وداع بھی ہو گیا، امی عائشہ کا عمرہ باقی تھا وہ بھی ہو گیا، امی صفیہ کا معاملہ ایام کا شروع ہو گیا تھا، تو طواف وداع ان کے اوپر شریعت نے ساقط کر دیا۔ اب یہ واپسی کا سفر شروع ہوا، چلتے چلتے 18 ذو الحجہ کا دن تھا، ایک ایسا مقام تھا غدیر خم اس کا نام ہے، نبی علیہ السلام نے جب وہاں پڑاؤ کیا تو وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان فرمائے، ان کے فضائل بیان فرمائے، فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص علی کو دوست رکھے تو اس کو تم بھی دوست رکھو، جو شخص اس سے دشمنی کرے تو تم اس سے دشمنی کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام اور مناقب کو اس مقام پر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور جب آگے واپس آئے تو مقام روحہ پر جب پہنچے تو سواروں کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی، وہاں بات چیت ہوئی، اور یہیں پہ ایک عورت نے ہودج سے اپنا سر نکالا اور نبی علیہ السلام سے پوچھا، بچے کو دکھایا کہ بھئی اب ایک عورت نے اپنے ہودج سے اپنا بچہ نکالا، سر نے نکالا، بچہ نکالا، اور بچہ نبی علیہ السلام کو دکھاتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بچے کا بھی حج ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بچے کا بھی حج ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو چھوٹے بچے جو حج عمرے میں چلے جاتے ہیں والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن فرض حج بالغ ہونے کے بعد ہی ادا ہوگا، وہ چھوٹی عمر میں اگر کیا بھی ہے تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام واپسی پہ دوبارہ ذوالحلیفہ میں آئے اور وہاں بھی رات کو قیام فرمایا، اور جب ذوالحلیفہ سے واپس نکلے مدینہ کی طرف جو احد نظر آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہاڑ، نبی علیہ السلام نے پہاڑی کو تیز کر دی، فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ جبل احد سے نبی علیہ السلام کی بڑی محبت تھی، اور مدینہ طیبہ جب داخل ہونے کے وقت آیا اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ دعائیں پڑھی، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ ہم رجوع کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کی حمد تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور تمام طاغوتی طاقتوں کو، لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک خاتون جو نبی علیہ السلام کے ساتھ حج نہیں کر سکی تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کی جب بات کی، نبی علیہ السلام نے تسلی دے دی کہ جو رمضان المبارک میں حج ادا کرے گا وہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اس عورت کی تڑپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے ایسی بات کر دی، امت کے لیے قیامت تک کے لیے راستہ کھل گیا۔ فرمایا کہ جو رمضان میں حج ادا کرے گا اور عمرہ ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کہ حج کی یہ بات مکمل ہو گئی، تاہم 1 منٹ 1.5 منٹ میں ایک بات اور کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے۔ پہلے سال انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، جیسے نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، پہلے سال حضرت عمر کو بھیجا امیر حج بنا کے، اگلے سال امیر حج بن کر خود گئے جیسے آقا گئے تھے۔ ان کو وقت تھوڑا ملا تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے بعد کون آئے تھے جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے پہلے سال کوئی سنت ادا کی، کسی اور بڑے معزز صحابی کو امیر الحج بنا کے بھیجا، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو آپ نے
پہلے سال بنا کے بھیجا، اور اس کے سال مستقل 10 سال آپ کو اور ملے، اور آپ 10 سال مسلسل حج کرتے رہے اور امیر حج بن کے جاتے رہے۔ ان کے بعد کون سے صحابی خلیفہ بنے دیجیے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ پہلے سال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور ان کے اگلے سال سے پھر مستقل جتنا ان کو وقت ملتا رہا، 25 ہجری سے 34 ہجری تک وہ خود امیر حج بن کے جو ہے وہ جاتے رہے، اور پھر محصور کر دیے گئے۔ تو پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو امیر حج بنایا گیا تھا۔ ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، ان کے خلافت کے اندر کچھ معاملات ایسے آ گئے کہ وہ پابندی کے ساتھ ہر سال حج نہ ادا کر سکیں، تاہم اس سے پہلے آپ کثرت کے ساتھ حج کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کر سمجھ کر شوق سے محبت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا حج ہو جس میں ریاکاری اور دکھاوے کا شائبہ بھی نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔